جی جی ضرور. Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Farooq, lecturer, Department of English, Abbottabad University of Science and Technology. Dear students, in today's session we would be talking about research, writing research thesis, and I shall be entertaining your research queries regarding your selected topics. So one by one you may ask me about your issues and I shall be explaining. Yes, now please you may ask your queries. Hello. हेलो जी सर. जी 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 सर. अब आप बोलिएगा ना. अब आप एक एक करके अपनी जो है ना इश्यूज जो है वो मुझे बताएं ताकि मैं उनको जो है ना डिस्कस करूं. ओके सर. तू बता, सर ये पहले रिसर्च बताओ की फिर बता दे. सिग्निफिकेंस कैसे लिखूंगा, मतलब उसका क्या फायदा है? ओके ओके ये कोई ओके, एग्जांपल दे ना, उसमें किस वेरी तरह गुड. का होता है? रिसर्च सिग्निफिकेंस जो आपका थीसिस का पहला पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन का चैप्टर, उसमें बेसिकली 4 जी जी इंपॉर्टेंट सब सेक्शन होते हैं या सब पार्ट्स होते हैं. 1.1 में आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका एक इशू होता है जिसको आप रेज करते हैं और जिसको आप जो ना सॉल्व करना चाहते हैं जी जी आपकी अपनी रिसर्च के मुताबिक. और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना ये प्रॉब्लमटाइज तरह से लिखनी चाहिए. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं दैट on a close reading of Mohsen Hamid's Mothsmoke, the reader that comes to know that the novel seems to propagate the issues of finance, the issue of economy between upper and lower middle class people. तो ये आपने एक सेट कर दी जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है. अब जी इसी जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद बारे में आपने 1.2 में कोई एक या दो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे जी हों ताकि आपका जो जो आपने डिफाइंड आपकी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर सके. फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्टिव बना देते हैं दो. फॉर एग्जांपल नंबर 1, टू एक्सप्लोर द इश्यूज ऑफ इकोनॉमी इन द सिलेक्टेड नॉवल, ठीक है, इन लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, या कोई कैरेक्टर आपने ले लिए, ठीक है. और दूसरा फॉर एग्जांपल आपने कोई इसी तरह का बना लिया, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए. फिर आप 1.3 पे आते हैं तो रिसर्च क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट जी जी करते हैं. वो भी आपके इशू को रिजॉल्व करने के मुताबिक और होने चाहिए. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस दे आर सेम, but the difference is that जी जी questions they are written in question type, they are written in the form of question, and objectives they are written in the form of declarative statement, ठीक है. तो इस तरह से जी जी फिर ठीक. आपके पास 1 पॉइंट जो है ना 4 आ जाता है सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस होती क्या है? You know that when you are writing any research thesis, a researcher is highly supposed to work on a particular topic which is intended to contribute something significant in existing work of research. मतलब ऑलरेडी जो वर्क हो चुका है उसमें कहीं ना कहीं कोई गैप होता है. क्या होता है? गैप होता है. जी उस जी 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 गैप को जो है ना ठीक. आप फिल करने जा रहे हैं, और जब आप ऐसा काम करते हैं तो ये आपके वर्क की कंट्रीब्यूशन होती है, और ये जो कंट्रीब्यूशन आपके वर्क की होती है, दैट्स व्हाट इन अदर वर्ड्स सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च. तो आप रिसर्च सिग्निफिकेंस, गैप की भी कोई एग्जांपल दे देना हाँ सर, जी, इसी से ही वेरी ऐसे गुड. फॉर एग्जांपल जो है ना उसमें क्या लिखूं? मोहसिन हामिद के नॉवल में फॉर एग्जांपल जो है ना इकोनॉमिक के हवाले से बात हुई है, फाइनेंस के हवाले से बात हुई है, जी जी और वो बात जो है ना वो पॉलिटिकल लेवल पे हुई है या वो बात सोशल लेवल पे हुई है, और आप नॉवल पढ़ते हैं और आपको लगता है कि इससे हट के जो है इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो जेंडर के दरमियान भी है, फॉर एग्जांपल मेन और विमेन के दरमियान भी है, और इस पे जी जी आपने मुख्तलिफ वर्क्स पढ़े, लेकिन आपको जो है ना काबिल कदर कोई वर्क मिला नहीं जो जेंडर के ऊपर विमेन के हवाले से बात करे कि
ان کو کیسے جی اکنامکلی مارجنلائز کیا جاتا رہا ہے. تو آپ نے اٹھا لیا یہ ڈائمینشن کہ میں نے مختلف ورکس پڑھے اور مختلف تھیسز پڑھے اور اس حوالے سے, لیکن مجھے لگا کہ باقی تو بہت طرح سے باتیں کی گئی ہیں اکانومی کے حوالے سے, لیکن جینڈر پرٹیکولرلی ویمن کی جو مارجنلائزیشن ہے, فائنینشیل marginalization of women, that has not yet been that discussed by any scholar. So this is what kind of gap that my research intends to fill it. You get the point? جی جی ٹھیک ٹھیک, تھینک یو سر, ہاں تھینک جی, یو. ویلکم. سو دس از واٹ سگنیفیکینس آپ کی ہو جاتی ہے. اور جی جی ٹھیک. اینی باڈی ایلس, اور باقی لوگ بھی اپنے اپنے ٹاپکس. آپ کا تو محسن حامد کا موت اسموک ہے نا؟ جی جی سر, موت اسموک. ہاں جی, موت اسموک جو ہے محسن حامد کا, وہ تو اکنامک کرائسس کے حوالے سے بھرا پڑا ہے, اور اس میں آپ جو تھیوری استعمال کرتے ہیں, دیکھیں جب بھی آپ ریسرچ تھیسس لکھتے ہیں تو اس میں جی ریسرچ جی میتھڈالوجی کا ایک باقاعدہ 3rd چیپٹر ہوتا ہے, and that research جی جی methodology is the backbone of your thesis. You know that it's a جی جی kind of structure of your thesis. It's a kind of vehicle upon which your thesis is that you are going to carry it. تو اس جی جی ریسرچ میتھڈالوجی میں جو آپ بات کرتے ہیں وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1, you define that your research is qualitative. One is quantitative, that is a kind of objective research that is based یس on سر, fact and figures. ٹھیک ہے, تو آپ کی qualitative یس. because you are going to do it in a subjective way, and after all it deals with the fictional study within the discipline of literature, اور یہ سبجیکٹو ریسرچ ہے. پھر آپ نے اس میں ریسرچ میتھڈالوجی مارکسزم کی جو تھیوری ہے کارل مارکس کی, وہ ایک براڈر جی جی امبریلا جی ٹرم ہے, اس کو آپ نے لیا اور اس کی کچھ آپ نے کوڈنگز کر کے کچھ اس کی جو نا اسپیسیفک ایلیمنٹ لے کے اس کو اپنے تھیسس کے اوپر جی 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 اپلائی کرنا ہے. یو آر گیٹنگ می؟ اپلائی کی ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. اوکے. اینی باڈی ایلس, باقی لوگ بھی اپنے اپنے ٹاپکس بتائیں اور کوئریز, تاکہ میں آپ کو اس پہ ایکسپلین کر سکوں. سر سر فضل نے بتایا تھا کہ آپ لوگ اپنا ریسرچ پرپوزل بناؤ. ہم لوگوں نے ریسرچ پرپوزل تو بنا دیا ہے اب, تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اب وہ صحیح ہے یا نہیں. اگر آپ کو ہم لوگ بھیجیں تو آپ پڑھ کے ذرا ہمیں بتا دیں کہ وہ کیسا صحیح بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا. آپ پھر مجھے, آگے ہم اس اگر میں جو ہے نا آئی شیل لیو مائی ای میل ایڈریس ان دا گروپ, تو آپ بھیج بھی سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مجھے ٹاپک بتا دیں تاکہ میں اس کو آپ کو سمجھا بھی سکوں, چونکہ میں چیک کروں گا وہ اور چیز ہے اور میں آپ کو بتا سکوں گا یہ اور چیز ہے نا. تو اگر آپ ٹاپک جو ہے نا آپ نے ٹاپکس کو جو ہے نا وہ ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. سر جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پروٹوٹائپ فیمیلز ان ٹرائبل سوسائٹی آف افغانستان. What sort of theme? پروٹوٹائپ فیمیل ان ٹرائبل سوسائٹی آف افغانستان, اور جو Hmm. ناول ہے میرا وہ ہے 1000 Splendid Sons by By Khalid Khalid Hosseini. Hosseini. 1000 sir. Splendid Sons by Khalid Hosseini, prototype in tribal society of Afghanistan. What do you mean by prototype? سر جو وہاں پہ ٹپیکل ویمن ہے, جیسے کہ انہیں جو ہے ان کے ساتھ انیکوالٹی برتی جاتی ہے اور انہیں جو ہے ان کے حقوق نہیں دیے جاتے, رائٹس وغیرہ کچھ ایسا نہیں ہوتا, ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے وہاں پہ اس کے بارے میں میں نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر جو ہے نا پروٹوٹائپ کے بجائے اگر آپ جو ہے نا اس طرح سے لکھیں کہ اسٹیریوٹیپیکل ریپریزنٹیشن آف افغان ویمنز ان خالد حسینیز 1000 Splendid Sons. مطلب یہ ہے کہ اسٹیریوٹیپیکل وہ پھر نیگیٹو باقاعدہ ایک ٹرم ہے نا, نیگیٹو ریپریزنٹیشن آ جاتی ہے اس میں ساری چیزیں. ٹھیک ہے جی سر. ہاں جی. اینی باڈی ایلس, آپ نے کچھ اور پوچھنا ہو یا باقی لوگوں نے, سارے لوگ اپنے اپنے ٹاپکس کو ڈسکس کریں. وی آر گونا فنش دیز ریسرچ پروجیکٹس بائی دا اینڈ آف جولائی. اوکے. یس سر. سر یس پلیز. ہاں جی, میں حسنہ بات کر رہی ہوں. سر ہمارا تو ابھی ریسرچ کا کام جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے, جو ہم نے مطلب کیا ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کا فضل ٹاپک تک کیا ہے؟
میرا ٹاپک ہے ڈسکرسو پورٹریل آف کلاس ڈفرنس ان خالد حسینی کائٹ رنر. اوکے, خالد حسینی کائٹ رنر, تو اس پہ آپ نے کتنا کچھ کام کیا ہے؟ میں نے تو صرف ابھی پرپوزل لکھنا اسٹارٹ کیا جس میں ابھی بھی کچھ چیزیں رہتی ہیں. تو سر فضل ہی کہہ رہے تھے پرپوزل اچھا رہتا ہے, اگر آپ پرپوزل بھی دے دو تو آپ کو اپنے کام کی ڈائریکشن تو پتہ چل جاتی ہے. جی جی, ایک تو آپ سارے لوگ مجھے اپنی اپنی پروپوزل یہ کام جتنا بھی آپ نے کیا ہے وہ ابھی تک وہ ای میل پہ بعد میں بھیج دیں. دوسری بات, آپ کو میں ذرا مین ڈائریکشن دیتا ہوں کہ تھیسس آپ نے لکھنا کیسے ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے. ہاؤ مینی پارٹس آر دیر ان تھیسس, ریسرچ تھیسس؟ سر ایک دفعہ اوور ویو دے ہی دے سارا, کافی عرصہ ہو گیا ہے, پچھلے سیمسٹر میں سر نے پڑھایا تھا تو ابھی یاد آ جائے گا دوبارہ. سر نمبر آپ نے ایک بار بتایا تھا 4 پوائنٹس ہوتے ہیں انٹروڈکشن میں. پھر اچھا, میں آپ کو ریپیٹ کیے دیتا ہوں. نمبر 1 آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے دیٹ رائٹنگ a research thesis is totally different from writing a short story, writing a book, writing a novel, drama, جو کہ بڑی انفارمل اور ان اکیڈیمک لینگویج میں لکھے جا سکتے ہیں, لیکن research thesis is highly constructed in a formal and acceptable language. And beside all these things, you are supposed to keep in mind certain ethics of research. تو وہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب ریسرچ تھیسس کے 5 پارٹس ہوتے ہیں, اور نمبر 1 آپ کے پاس انٹروڈکشن ہے. انٹروڈکشن, جب بھی آپ کوئی پارٹ لکھیں گے تو اس کو سٹارٹ کرتے وقت اپنے ٹاپک کے بیک گراؤنڈ سے سٹارٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل لیٹ سے آپ جو ہے نا فیمنسٹ پرسپیکٹیو سے لکھ رہے ہیں عورتوں کی مارجنلائزیشن کے بارے میں, یا آپ اکنامک مارجنلائزیشن کے بارے میں لکھ رہے ہیں, تو پہلے آپ ایک پیسج میں انٹروڈکشن میں یہ تمہید باندھیں گے. فار ایگزامپل, it has been seen throughout the history that there has been a clash between men and women, ٹھیک ہے, on account of different reasons. So آگے پھر اسے ریٹ کیا, پھر آگے آپ نے بات کر لی that in this context women seem to be suppressed or depressed or marginalized by male patriarchal society. یہ آپ نے لکھا, اور پھر آپ جو ہے نا دوسرے پیسج پہ آگے the current study basically deals with the selected novel of جو بھی ناولسٹ ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس میں آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے کہ آپ کون سی پرٹیکولر چیز جو ہے اس کے اندر کرنے جا رہے ہیں. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یس سر. تو آپ نے انٹروڈکشن کو نمبر 1 پہلا چیپٹر انٹروڈکشن ہے, اس کے بیک گراؤنڈ سے اسٹڈی کی آپ نے اسٹارٹ کیا. دین یو ول پراپرلی انٹروڈیوس یور کرنٹ اسٹڈی ان اے ویری کنسائز وے, اور پھر اس میں 4 امپورٹنٹ سیکشنز جو ہیں. 1.1 پرابلم اسٹیٹمنٹ, جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے پرابلمٹائز کر کے اسٹیٹمنٹ کو لکھنا ہے 4 سے 5-6 لائنز میں, یہ ایک پیسج میں میکسیمم. پھر اس کے بعد 1.2 جو ہے نا کوئی 1 یا 2 ریسرچ آبجیکٹیوز آپ نے بتانے لکھنے ہیں, اور پھر 1.3 کوئی 1 یا 2 انہی آبجیکٹیوز کے اوپر بیسڈ کرتے ہوئے ریسرچ کوسچن آپ نے کنسٹرکٹ کرنے ہیں, اور پھر 1.4 آپ نے ریسرچ سگنیفیکینس لکھنی ہے جس کے بارے میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. اور پھر اسی انٹروڈکشن کے چیپٹر میں آپ نے ایک سیکشن بنانا ہے جس کی ہیڈنگ جو ہے وہ چیپٹر ڈویژن کے نام سے یا چیپٹرائزیشن کے نام سے یا ڈویژن آف چیپٹرز کے نام سے ہوگی. اور اس میں 1 2 3 لائنز میں آپ لکھیں گے دیٹ انٹروڈکشن deals with the introduction of present study. It also deals with problem statement, research question and significance of the study. پھر literature review کی 2-3 لائنز میں لکھنی ہے, it deals with the established work relevant to the present study. اور اسی طرح ریسرچ میتھڈالوجی کے بارے میں اور انالیسس اینڈ ڈسکشن میں آپ لکھیں گے دیٹ دس سیکشن بیسیکلی ڈیلس ود دی انالیسس آف موسن ہامٹس ماؤتھ اسموک فار ایگزامپل, اور اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں, اور کنکلوژن ڈیلس ود the sum of discussion of the whole thesis and it deals with the findings of study. You are getting my point? یس سر, یہ چیپٹرائزیشن جیسے انٹروڈکشن کا ایک مین ہیڈنگ ہے ویسے ہی چیپٹرائزیشن بھی ہوگی. چیپٹرائزیشن مطلب انٹروڈکشن کے اندر وہ 4 سیکشن کے بعد جو ہے نا پرابلم اسٹیٹمنٹ, ریسرچ کوسچن, آبجیکٹیوز کے بعد ایک آپ ہیڈنگ بنائیں گے اور اس میں نیچے 2-3 لائنز میں یہ 5 چیپٹر کی سمری لکھیں گے, ٹھیک ہے.
जी जी ठीक है। और फिर आप आ सर जाएं, अगर आपके पास मैं सर आपको आपके पास अगर कोई थीसिस हो तो अगर हमें सैंपल के तौर पे आप दिखा दें। मैं आपको अगर कोई फॉर्मेट हो तो भेज दें। आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग, आप जरा सुने तो सही। फिर आप आ जाएंगे दूसरे जो ना चैप्टर पे, जो कि आपके इंट्रोडक्शन है। आप इंट्रोडक्शन क्या, सॉरी लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? डू यू हैव एनी प्रायर कॉन्सेप्ट अबाउट लिटरेचर रिव्यू? ये मतलब उस पे और बाकियों ने क्या काम किया हुआ है जो जी जी, उसी आपके फील्ड में आपके टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी जितना कुछ काम हो चुका है, हाँ वो रिसर्च स्कॉलर्स ने किया है, हाँ वो थ्योरिस्ट ने कोई कमेंट्री की है, क्रिटिक्स ने किया है, उसमें वो क्या क्या कहते हैं। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू इज जस्ट लाइक द प्लेटफॉर्म, इट्स अ काइंड ऑफ फाउंडेशन, इट्स अ काइंड ऑफ प्लॉट फॉर योर हाउस, जो कि ऑलरेडी नीचे बना हुआ है और वो अच्छा मजबूत होना चाहिए, और उसमें आप लेडर की तरह ऊपर जाएंगे। अगर 2005 में किसी ने बात की है तो पहले वो कोट करेंगे, फिर 2010 वाली बात, फिर 2015 वाली बात, फिर 2020 वाली बात। ठीक है, तो आप लेडर की तरह जी जी सिस्टमैटिक ठीक। असेंडिंग आर्डर में ऊपर जाएंगे। ठीक है, और डिस्कशन करेंगे, और करते करते अपनी एक तो रिसर्च जो है ना लिटरेचर रिव्यू में आपका रेलिवेंट टॉपिक से मुतालिक ऑलरेडी रिसर्च क्या हो चुकी है उस पर बात करेंगे। दूसरा, इसी सेक्शन में आपकी जो रिसर्च थ्योरी है उसका पोर्शन भी इंक्लूड करेंगे और उसकी बात भी करेंगे। और आखिर में लिटरेचर रिव्यू में आके आप एक गैप क्रिएट करेंगे कि ये काम हुआ है इस टॉपिक पे ऑलरेडी, ऐसे ऐसे हो चुका है। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि इकोनॉमी के ऊपर, मार्क्सिज्म के ऊपर, इस हवाले से इस नॉवल में काम हुआ है, लेकिन ये जो डायमेंशन है इट इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, tight or undebated. So this very dimension of study is what the core of my research thesis. You are getting me? यस सर। और जो भी बात आप पर्टिकुलरली लिटरेचर रिव्यू में लिखेंगे वो क्रिटिक्स के हवाले देंगे, रेफरेंसेस देंगे। ठीक है, उसके लिए आप एपीए या एमएलए स्टाइल अडॉप्ट करेंगे, उस पर भी मैं आपको एक लेक्चर बना के भेजूंगा। हमें एपीए का बताया हुआ है सर ने। हाँ जी, एपीए तो ये एपीए के रिगार्डिंग यू कैन जस्ट डाउनलोड एपीए 6th edition from internet and everything is यस सर। present included in that particular book. तो वो फिर करेंगे। फिर आप आ जाएंगे थर्ड चैप्टर पे, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का है। उसमें आप क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ रिसर्च आपकी क्या है, क्वालिटेटिव है वेदर क्वांटिटेटिव है। फिर उसके बाद आप रिसर्च थ्योरी के बारे में बात करेंगे, कौन सी है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है, उसके अंदर कौन सी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप ले रहे हैं। फिर रिसर्च ये मेथड वाली आप सर लिटरेचर रिव्यू के बाद ये हेडिंग्स देंगे हम, नेचर ऑफ रिसर्च, या वैसे ही उसी के अंदर ही लिख देंगे सारा एंड पे? ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड चैप्टर एट द मोमेंट, दैट इज यस रिसर्च सर। मेथोडोलॉजी। तो ठीक है रिसर्च ठीक है। मेथोडोलॉजी में आपकी क्या क्या चीजें होंगी कि नेचर ऑफ रिसर्च क्या है, और रिसर्च की यस थ्योरी सर। कौन सी है, और उस थ्योरी को जो है आप जो है ना वेरी कंसाइजली लिंक करेंगे अपने नॉवल के साथ वहां पे। ठीक है, वेरी ठीक है सर। ब्रीफली। और फिर आपकी रिसर्च टेक्निक और मेथड कौन सा है, क्वालिटेटिव मेथड, रिसर्च कंटेंट एनालिसिस टेक्निक है, डायरेक्ट मेथड है, कौन सा है, और डिजाइन कौन से आपकी रिसर्च का रही, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है और एक थ्योरेटिकल होती है। कॉन्सेप्चुअल वो होती है विच इज नॉट बेस्ड ऑन एनी थ्योरी, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बेस होती है, और एक थियोरेटिकल होती है जो कोई थ्योरी के ऊपर बेस करती है, जिसमें आप मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म, रियलिज्म, कोई ना कोई थ्योरी आप अप्लाई करते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और फिर आप फोर्थ चैप्टर पे आ जाएंगे। फोर्थ चैप्टर क्या होगा जी? फोर्थ चैप्टर में आप एनालिसिस एंड डिस्कशन करेंगे। दिस इज द रियल room in which you are going to chat, in which you are going to analyze, in which you are going to, ये ऑपरेशन थिएटर की तरह है, जैसे कि आप मरीज को जो है ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उसका ऑपरेट करते हैं और उसका जो भी यस आप सर। ट्रीटमेंट करते हैं, तो ऐसे अपने नॉवल को आप वहां पे ऑपरेट करेंगे और उसमें से एनालाइज करेंगे जो चीजें आपने आगे दावे किए हैं, जो चीजें आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेट की है, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स यस और सर। रिसर्च क्वेश्चन आपने फ्रेम किए। यू आर गेटिंग मी?
مطلب جو ہم نے اوپر کوشچن وغیرہ آبجیکٹیو دیے ہیں اسے ہم اچھی طرح ایکسپلین کر دیں گے اس جگہ پہ. ہاں جی, ان آبجیکٹیوز کو نہیں ایکسپلین کریں گے بلکہ سلیکٹڈ ناول کو ان آبجیکٹیوز اور ان ریسرچ کوشچنز کی روشنی میں آپ یہاں پہ انالائز کریں گے. فار ایگزامپل آپ کا کوشچن تھا کہ وٹ آر دی فائنینشیل ایکسپلائٹیشنز ان محسن حامد's موت اسموک, ٹھیک ہے, ان لوور مڈل کلاس فیملیز. تو یہاں پہ پریکٹیکلی آپ ثابت کریں گے کہ کون کون سی اکنامک مارجنلائزیشن اور ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. از دیٹ کلیئر؟ اور اس میں آپ جو ہے نا, آپ جب ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو سورسز, ون از پرائمری سورس, دا ادر از سیکنڈری. تو پرائمری سورس آپ کا ٹیکسٹ, آپ کا ناول ہوتا ہے, اور سیکنڈری سورسز آپ کے کرٹکس کے ویوز یا ادر ورک آف لٹریچر ہوتا ہے. تو ادھر یہ جو انالیسس اینڈ ڈسکشن والا چیپٹر ہے, اس میں آپ ناول کو انالائز کریں گے, اینڈ یو ول آلسو be selecting different lines from the selected novels, جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گی اپنا جو ہے نا وہ سٹانس بیلڈ اپ کرنے میں, پروو کرنے میں, اینالائز کرنے میں. مطلب وہ لائنس آپ اٹھائیں گے ناول سے جو اکنامک مارجنلائزیشن کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. از دیٹ کلیئر؟ مطلب حوالے وغیرہ کے فلاں نے یہ کہا تھا, جیسے مولوی وغیرہ اپنی ایک چیز پروف کرنے کے لیے حوالے دیتے ہیں مختلف لیکن جگہوں سے. وہ جو فلاں نے کہا تھا نا, وہ اوپر لٹریچر ریویو میں آپ نے سیکنڈری سورسز کی بات کرنی ہے. ادھر جو آپ نے بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے, فار ایگزامپل کہ جو ہے نا اس ناول میں جو ہے اکنامک مارجنلائزیشن ہے, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس فیملیز کو جو ہے نا وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف دا ویلتھ ہے, جس کی وجہ سے وہ غریب ہیں. تو ایسی لائنس آپ اس ناول سے اٹھائیں گے جو کہ ریفلیکٹ کریں گی کہ واقعی میں ایسی ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ریفرنس. یو آر گیٹنگ می؟ ٹھیک ہے. اور فائنلی جو آپ کا لاسٹ چیپٹر ہوگا, دیٹ وڈ بی یور کنکلوژن, جس میں آپ کیا کریں گے یہ بتائیں گے سب سے پہلے کہ دس ریسرچ واز ایمڈ ایٹ اینالائزنگ محسن حامد موت اسموک ریگارڈنگ the issue financial issue regarding the unequal distribution of the wealth in the society are among the characters in the selected novels. اور یہ آپ نے بتایا, پھر اس کے بعد آپ یہ بتائیں گے کہ کیسے میں نے جو ہے نا ان کا مجھے کیا فائنڈنگز کیا ملی, what are the findings, what are the results. ٹھیک ہے, آپ نے کس طرح سے جو ہے نا اپنی ریسرچ کوسچنز اور آبجیکٹیوز آف دا اسٹڈیز کے ذریعے جو ہے نا ناول کو اینالائز کیا, اور فائنلی واٹ یو ہیو گاٹ, واٹ یو ہیو فاؤنڈ, آپ کے پاس آیا کیا, آپ کے ہاتھ کیا آیا, وہ فائنڈنگز بھی آپ لکھیں گے ان اے ویری کنسائز وے. جی ٹھیک. ہاں جی, تو یہ ریسرچ تھیسس کے حوالے سے میں نے ساری بات آپ کو کر دی. اس کے علاوہ جو ریسرچ تھیسس کے سٹارٹ میں ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو ایبسٹریکٹ کہتے ہیں, جو کہ آپ کی پوری ریسرچ کا خلاصہ ہوتا ہے, سائنوپسس ہوتا ہے. یہ آخر میں لکھتے ہیں نا. یہ ریسرچ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے نا سٹارٹ میں ایبسٹریکٹ لکھتے ہیں, اور وہ ایبسٹریکٹ جو ہے اس میں 4 چیزیں ہونی چاہیے. کیپ ان مائنڈ, what did you do, آپ نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے, why did you do, آپ نے کیا کیوں ہے, significance, how did you do, آپ نے کیا کیسے ہے, and finally what did you find, آپ نے پایا کیا ہے. You are getting me? Yes sir. تو آپ فار ایگزامپل کہتے ہیں what did you do, تو آپ نے لکھنا ہے محسن حامد کا کہ یہ ریسرچ میں نے جو محسن حامد کے فلاں ناول پہ جو ہے نا اس پرسپیکٹیو سے کی ہے, اور پھر یہ بتانا ہے کہ why did you do, کہ اس لیے کی ہے کہ آلریڈی ورک ہو چکے ہیں لیکن اس ڈائمینشن سے ابھی تک نہیں ہوا, تو یہ ایک گیپ بنتا تھا. اور آپ نے کیسے کیا ہے, how did you do, یہ ریسرچ میتھڈالوجی میں نے یوز کرتے ہوئے اس ناول کو اینالائز کیا ہے. اور what did you find, میں نے یہ پایا کہ واقعی میں اس ناول کے اندر جو لوور مڈل کلاس فیملیز ہیں they are deprived of their financial privileges and rights, and you know that they are living the life of like animal, and they are not they financially settled in the society, and these are the characters which are the that examples of this financial crisis. You're getting me? Yes sir. تو یہ آپ کا ریسرچ تھیسس ہو جاتا ہے.
باقی لوگ ایٹ لیسٹ یو شوڈ name your topics of research. Everybody, please. Rabia Arif is there? Yes, sir. So please, what is your topic? Sir, it's analyzing the impact of migration on the subjectivity of women, a study of Mohsin Hamid's Exit West. Interestingly, my PhD thesis I am doing on the crisis of migrants, and there are 6 selected novels and 3 writers, Mohsin Hamid, Khalid Hussaini, and Jhumpa Lahiri. So your topic is regarding the issues of migrants, and particularly the issues of women as a migrants. Yes, sir. Yes, and the selected novel is Exit West. Yes, sir. Yes, that is, I think, that latest novel written by Mohsin Hamid. تو اس کو آپ نے جو ہے نا سٹارٹ ایسے ہی کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا مائگریشن کے حوالے سے لکھنا ہے. That migration has been a very rich debate in South Asian literature and English throughout the history. اور پھر آپ آگے جا کے پھر کہیں گی that migration is not a simple, the process or phenomena. Rather, when some people, a community migrates from one place to another, so they face a number of problems. تو پھر اس پہ بات کرتے کرتے آپ نے ویمن کے اوپر آ جانا ہے, اور ویمن کے حوالے سے پھر کوئی پرٹیکولر ایشوز اٹھانے اور ان کے اوپر ریسرچ کوشچن بنانے اور ریسرچ آبجیکٹیوز اور سگنیفیکینس, اور پھر اس طرح سے آپ آگے پروسیڈ کریں گی. از دیٹ کلیئر؟ Yes, sir. اوکے. سر میرا ایک کوشچن تھا, آپ نے کافی دفعہ یوز کیا ہے کہ سلیکٹڈ ناولز نا, جی جی, تو اس میں تو میرا تو ایک ہی ناول ہے, تو میں تو بس وہی لکھوں گا نا. تو سلیکٹڈ ناول لکھیں گے نا, ضروری تو نہیں ہے. یو مے ورک آن اے سنگل ناول ایز ویل. ٹھیک ہے, بی ایس میں تو ایک ہی ناول پہ بھی ریسرچ کافی ہے. جب آپ ایم فل میں جاتے ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ 2 ہونے چاہیے, اور پی ایچ ڈی میں 4 سے 5 ہونے چاہیے, چونکہ وہ زیادہ اس کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کہیں گے, آپ ایک دفعہ اپنے ناول کو مینشن کر لیں گے that this present study deals with Mohsin Hamid's Moth Smoke. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے ونس مینشن کر لیا تو اس کے بعد آپ کو ضروری نہیں ہے کہ بار بار آپ محسن حامد اور موت اسموک لکھتے رہیں, بلکہ پھر آپ جو یہ لکھ سکتے ہیں the present study deals with the selected novel. تو selected novel سے آپ کا ریڈر سمجھ جائے گا کہ جو آپ نے پہلے مینشن کیا. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. Anybody else, please? Sir, only 2 or 3 people they have discussed their topics with me. The rest of the people, they are also requested to discuss, because the more you would discuss, the more you would be cleared, and you would be easily completing your research projects. Assalamu alaikum, sir. Hello. Ji ji, bole. Sir, my research topic is about the post-colonial aspect of Othello. And sir, I have did a lot of research about this post-colonial thing, and I have, kind of اکٹھا کیا ہوا ہے سر کافی ساری چیزیں, بھی مجھے وہ مل نہیں رہی ہے وہ چیزیں. اچھا, ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری چونکہ زیادہ تر اسٹڈی ساؤتھ ایشین لٹریچر, پوسٹ کلونیل اسٹڈیز, تھرڈ سینما اسٹڈی اور ماڈرن فکشن کے اوپر ہے. تو پوسٹ کلونیل اسٹڈیز جو ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اس کے بارے میں آپ مزید بھی پڑھ لیں. یہ ایک ایسا ڈسپلن ہے, ایک ایسا باڈی آف لٹریچر ہے جو کہ انڈیپینڈنس کے بعد, جو کالونیز انڈیپینڈنس کے بعد, جب کالونائزڈ کالونیز نے جو ہے نا فریڈم حاصل کر لی, اس کے بعد جو ہے نا کالونائزرز کے اگینسٹ لکھنا سٹارٹ کیا زیادہ تر, یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا سٹارٹ کیا. تو اوتھیلو جو ہے, اوتھیلو کے شیکسپیئر کے جتنا بھی ورک ہے اس میں تو بڑی مقدار میں پوسٹ کلونیل جو ہے نا پرسپیکٹیو ہمیں ملتا ہے. اس کا جو لاسٹ پلے ہے دی چیمپئن, اس میں ہمیں ملتا ہے اوتھیلو کے اندر کیسے پرسپیکٹیو ایلیمنٹ ہے. سر آپ کی آواز سر. ہیلو ہیلو. جی جی, از دیٹ کلیئر؟ سر آپ کی آواز بیچ میں خراب ہو گئی تھی سر. اب آ رہی ہے؟
جی اب آ رہی ہے سر. تو میں نے کہا پوسٹ کلونیل ایلیمنٹ آپ اس طرح سے سرچ کریں نا کہ دی اسٹڈی آف اوتھیلو ان پوسٹ کلونیل پرسپیکٹیو. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ کو بے شمار تھیسز ملیں گے, ان کو آپ اسٹڈی کر کے انہینس کر سکتے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ, اور پھر جو آپ کی ڈائمینشن ہے اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور میں خود بھی جو ہے اس کے اوپر سرچ آؤٹ کر کے آپ کو مزید بھی گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کیسے, آپ نے دیکھنا کیا ہے بیسیکلی اس میں پوسٹ کلونیل کیسے. سر میں نے اس کی کوشچن سب کچھ بنائے ہوئے تھے سر, پر مجھے وہ فائلز مل جائیں تو سر میں اس کو زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر پاؤں گا, کیونکہ 2 مہینے ہو گئے اس کو. What is the topic of your research thesis? سر اس میں جو ریشل تھیم تھا سر اس کو میں نے دیکھنا تھا سر. ویری گڈ. تو دیکھیں ریشل کیا ہے, یو نو دیٹ بلیکنیس اینڈ وائٹنیس, یہ جو ہے نا ایک کالونائزرس اور کالونائز کے درمیان بہت بڑے جو ہے نا کلیش رہی ہے. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو یہ جو ریشل ڈسکریمنیشن ہے آن دا بیسس آف کلرزم, آن دا بیسس آف کلر, یہ اوتھیلو کے اندر تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ اوتھیلو جو ہے پروٹیگنسٹ, ہی از اے بلیک پرسن, ہی از اے نیگرو. ٹھیک ہے, تو اس کو کیسے ریشل ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے, اس حوالے سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مزید بھی. I'll be also searching on this topic. Okay. تھینک یو سر. سر بس وہ فائلز مجھے مل جائیں سر تو میں زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر پاؤں گا, کیونکہ اس کو دیکھا نہیں ہے کافی ٹائم سے. Okay, anybody else? Fatima Shanwaz. Yes, sir. Sir, मेरा topic है how commercials depict feminism. How? Commercials depict feminism. Commercials depict feminism. Yes, so what do you yes, think sir. that how through commercial women is being projected? Commercial in different, you know, that on TVs, on different advertisements. Yes, sir, TVs. Okay. So often آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے کہ کیسے ان کو جو ہے ویمن کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے؟ سر اس پہ اتنا مجھے کچھ خاص ملا نہیں ہے. اس میں ملنے والا آپ کو خاص جو ہے نا, آپ اس کو جب ٹی وی کمرشلز دیکھیں تو آپ اینالائز کریں نا, ویمن از بینگ پورٹریٹ ایز نیگیٹو کموڈیٹیز لائک سم کائنڈ آف پروڈکشن اور سم کائنڈ آف آبجیکٹ. ٹھیک ہے, عورتوں کو آبجیکٹیفائڈ کیا گیا ہے کمرشلز کے اندر. فار ایگزامپل ایک جو ہے نا سیل کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے تو یا ایک بائک کی, تو اس کے ساتھ ایک لیڈی کو جو ہے نا اس کا رول دیا جا رہا ہے. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یس سر. تو جو اس کو دیکھنے والا ہے وہ سیل کے بجائے زیادہ عورت پہ فوکس کرتا ہے. تو عورت کو کیا کیا گیا ہے, آبجیکٹیفائڈ کیا گیا ہے. یہ آبجیکٹیفیکیشن آپ ایک تھیوری ہے, باقاعدہ اس تھیوری کو پڑھیں, آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن, تو آپ کو سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. پھر ڈفرینٹ کمرشل سلیکٹ کریں اور ان کو اینالائز کریں کہ کیسے جو ہے نا ڈراما کی جو ہے نا ایڈورٹیزمنٹ میں, کیسے مارکیٹنگ کے اندر, کیسے چیزوں کی پروڈکشن اور ایڈورٹیزمنٹ اور فیم کے لیے عورتوں کی باڈی کو جو ہے نا وہ آبجیکٹیفائی کیا گیا ہے اور نیگیٹو رول ان کو دیے جاتے ہیں اس طرح سے. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ خاص طور پر یہ صابن وغیرہ, موبائل فونز, ان کی تو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. جیسے کوئی سوپ وغیرہ, یہ موبائل فونز ان میں بہت زیادہ, چائے کا بھی. جی موبائل چائے کا, اور جو بائکس ہیں ڈفرنٹ